بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے 3 ایسے کام جو ان کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جہنمیوں کی اکثریت عورتوں میں ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا کہ اس کی اکثریت غریبوں کی تھی، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو دیکھا کہ اس کے لوگوں کی اکثریت عورتوں کی تھی۔ رسول پاک سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے وجہ بیان فرمائی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے اس سے زیادہ خوفناک چیز نہیں دیکھی۔ اس سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا کہ لوگوں کی اکثریت عورتوں کی ہے۔ انہوں نے کہا، کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ پوچھا گیا، کیا یہ اللہ کے ناشکرے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ اپنے ساتھیوں یعنی کہ شوہر کی ناشکری اور حسن سلوک کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر بھی ان سے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو وہ تم میں ایک ناپسندیدہ چیز دیکھے گی تو وہ کہے گی کہ میں نے تم سے کوئی بھلائی۔ رسول پاک عید الفطر کے دن مصلی یعنی نماز گاہ کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تم جہنمیوں کی اکثریت ہو۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ کثرت سے لعنت بھیجتی ہیں اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ میں نے آپ سے زیادہ ذہانت اور دیانتدار کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ہوشیار سمجھدار آدمی کو گمراہ کر سکتا ہے؟ عورتوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہماری ذہانت اور دیانتداری میں کیا کمی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا 2 عورتوں کی گواہی کے برابر نہیں؟ کیا ایک آدمی کی؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، یہ اس کی عقل کی کمی ہے کہ سچ نہیں کہ عورت ماہواری کے دوران نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے۔ عورت نے کہا، ہاں۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کی دینی وابستگی کی کمی ہے۔ اس کے بعد تیسری بری عادت اور گناہ غیبت کرنا۔ جہاں پر 2 سے 3 عورتیں اکٹھی ہو کر بیٹھ جائیں وہاں غیبت کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی نہ کسی عورت کی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے تو ساس اپنے سسر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ شوہر اور عزیز و اقارب کے رشتہ داروں کی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ کسی بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج کی مجلس میں جو بھی سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر جھوٹ بولے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آج میں نے دیکھا 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی تھیں اور خاموش بیٹھی تھیں۔ بادشاہ نے کہا، اسے منہ مانگا انعام دیا جائے۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ 100 عورتیں بیٹھی ہوں اور خاموش بیٹھی رہیں۔ 100 عورتیں بیٹھی ہوں، وہاں غیبت نہ ہو رہی ہو، وہاں چغلی نہ ہو رہی ہو، وہاں چغلی کے ذریعے، غیبت کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو لڑایا نہ جا رہا ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت سے بچنا۔ غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور رسول اس کے زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اسے ناگوار گزرے۔ لوگوں نے کہا، اگر وہ برائی اس میں موجود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی۔
اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ تو یہ 3 بڑے گناہ ایسے ہیں جو عورتوں کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جاتے ہیں۔ میرے اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور دوسروں تک پہنچائیے۔